بغداد کا ایک مشہور سونار تھا جو اپنی ایمانداری اور خالص سونے کی کاریگری کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی اس کی دکان پر آیا اور ایک بڑی رقم کے عوض سونے کی ایک نایاب انگوٹھی بنانے کا آرڈر دیا۔ حسن الدین نے وہ آرڈر قبول کر لیا اور کام میں لگ گیا۔ جب انگوٹھی تیار ہو گئی تو وہ اجنبی دوبارہ آیا اور سونے کے سکوں کی تھیلی حسن الدین کو دی۔ حسن الدین نے وہ سکے تولے، مگر جیسے ہی اس نے ان میں سے ایک سکہ غور سے دیکھا تو اسے شک ہوا۔ اس نے سکے کو پرکھنے کے لیے ایک معمولی آزمائش کی اور حیران رہ گیا کیونکہ وہ سکہ کھوٹا تھا۔ اس نے جلدی سے تھیلی کے باقی سکے بھی چیک کیے اور معلوم ہوا کہ وہ تمام سکے نقلی تھے۔ حسن الدین نے سکون سے اجنبی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ سکے اصلی نہیں ہیں، تمہیں شاید غلطی ہوئی ہے۔ اجنبی نے چونک کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے خود شاہی خزانچی سے یہ سکے حاصل کیے تھے۔ حسن الدین نے ایک سکہ اٹھایا اور اسے ہلکی ضرب لگائی تو اندر سے کمزور دھات نکل آئی۔ اجنبی نے گہری سانس لی اور کہا، تم واقعی بغداد کے سب سے ایماندار سونار ہو۔ میں اصل میں تمہاری سچائی کا امتحان لینے آیا تھا۔ بادشاہ کو ایسے ہی دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے جو شاہی خزانے کی حفاظت کر سکے۔ حسن الدین حیران رہ گیا۔ اجنبی نے کہا، خلیفہ ہارون الرشید نے تمہیں شاہی سونار کے طور پر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمہاری ایمانداری ثابت ہو چکی ہے اور اب تم دربار میں کام کرو گے۔ حسن الدین نے کچھ لمحے سوچا، پھر مسکرا کر کہا، اگر میں اپنی ایمانداری پر قائم رہ سکوں تو مجھے یہ عزت قبول ہے۔ یوں حسن الدین کی سچائی نے اسے صرف عزت ہی نہیں بلکہ حسن الدین کی ایمانداری کے چرچے پورے بغداد میں ہو چکے تھے، لیکن دربار میں سب اس کی ایمانداری سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر وہ کاریگر اور وزراء جو سالوں سے شاہی خزانے میں بے ایمانی کر رہے تھے۔ فہمی نامی ایک پرانا شاہی سونار جو ہمیشہ سونے میں کھوٹ ملا کر زیادہ منافع کماتا تھا، حسن الدین کی آمد سے خائف تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر حسن الدین دربار میں رہا تو جلد ہی اس کی چالاکیاں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اسی لیے اس نے وزیر ابن رافع سے مل کر ایک سازش تیار کی۔ ایک دن دربار کے وزیر ابن رافع نے حسن الدین کو بلایا اور کہا، خلیفہ نے تمہیں ایک خاص کام دیا ہے، یہ شاہی سکے خزانچی کے ذریعے تمہیں دیے جا رہے ہیں، تمہیں ان سے ایک شاہی تاج بنانا ہے، لیکن یہ کام بہت جلد مکمل ہونا چاہیے۔ حسن الدین نے ادب سے کہا، وزیر محترم، یہ کام بہت نازک ہے، جلدی میں کوئی بھی کاریگر غلطی کر سکتا ہے۔ ابن رافع مسکرایا اور بولا، تم بغداد کے سب سے ایماندار سونار ہو، تمہیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ حسن الدین نے سر جھکا کر سکے وصول کیے اور انہیں لے جا کر اپنے کام کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے سکے نکال کر دیکھے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہی کھوٹے سکے جو کچھ دن پہلے اجنبی نے اسے دیے تھے اور جنہیں وہ پہچان چکا تھا، وہ اب دربار کے خزانچی کے ذریعے اسے دیے جا رہے تھے۔ حسن الدین جان گیا کہ یہ ایک سازش ہے اور اسے آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے۔ اگر اس نے تاج بنانے سے انکار کیا تو وزیر اس پر الزام لگا دے گا کہ وہ دربار کے احکامات ماننے سے انکاری ہے، اور اگر وہ ان سکوں سے تاج بنا کر پیش کرتا تو خلیفہ کے سامنے بے ایمان ثابت ہوتا۔ اس کے پاس سوچنے کے لیے وقت بہت کم تھا، کیا وہ اس چالاکی سے نکلنے کا کوئی راستہ نکال پائے گا؟ آئیے سازش اسے دربار سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ رات کا وقت تھا اور حسن الدین ابھی تک جاگ رہا تھا۔ اس کے سامنے شاہی خزانے سے ملے کھوٹے سکے پڑے تھے اور اس کا ذہن مسلسل سوچ رہا تھا کہ اس مشکل کا حل کیسے نکالا جائے۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ صرف ایک امتحان نہیں بلکہ ایک چالاکی ہے جس کا مقصد اسے دربار سے نکالنا یا بدنام کرنا ہے۔ اگر وہ خاموش رہتا اور تاج بنا دیتا تو اس کا نام بھی دھوکہ بازوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا، اور اگر انکار کرتا تو وزیر ابن رافع اور فہمی جیسے لوگ اسے شاہی حکم عدولی کا مجرم ٹھہرا کر دربار سے باہر نکال دیتے۔ حسن الدین نے گہری سانس لی اور اللہ سے دعا کی کہ اسے سچائی پر قائم رہنے کی ہمت دے۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صبح ہوتے ہی خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں جا کر خود یہ معاملہ پیش کرے گا۔ اگلی صبح وہ شاہی محل پہنچا۔ اس کا دل مطمئن تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو شخص سچ پر قائم ہو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوا، ابن رافع نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، حسن الدین تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تاج بنانے کا کام مکمل ہو گیا ہے؟ حسن الدین نے پرسکون لہجے میں کہا، وزیر محترم میں نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا کیونکہ جو
सके मुझे दिए गए हैं वो खालिस सोने के नहीं हैं। दरबार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। खलीफा हारून अल रशीद जो अपनी मसनद पर बैठे सब कुछ सुन रहे थे अचानक बोले, क्या तुम्हें यकीन है कि ये सके खोटे हैं? हसन अल दीन ने मुअद्दिबाना अंदाज में कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी सोने में खोट नहीं मिलाया, इसलिए मैं खालिस और नकली की पहचान अच्छी तरह कर सकता हूं। अगर इजाजत हो तो मैं सबके सामने इन सिक्कों को परख कर साबित कर सकता हूं कि ये खालिस नहीं हैं। खलीफा ने इशारा किया कि वो सके पेश करे। हसन अल दीन ने एक सिक्का उठाया और हल्की ज़र्ब लगाई। जैसे ही वो दो हिस्सों में टूटा, इसका अंदरूनी हिस्सा जाहिर हो गया जो सोने का नहीं था। दरबार में सरगोशियां होने लगी। इब्न राफे का चेहरा एक लम्हे के लिए जर्द पड़ गया, लेकिन वो जल्दी संभल गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? शाही खजाने में खोटे सके कहां से आ सकते हैं? जरूर ये हसन अल दीन की गलती है, या शायद किसी और ने इसे गलत सके दे दिए। खलीफा ने गहरी नजरों से इब्न राफे की तरफ देखा और कहा, अगर हमारे शाही खजाने में नकली सके शामिल हो रहे हैं तो हमें मालूम करना होगा कि ये किसकी वजह से हो रहा है। फहमी जो दरबार में मौजूद था और हमेशा चालाकियों में माहिर था, जल्दी से बोला, अमीर अल मोमिनीन, शायद कोई बाहर का शख्स ये जालसाजी कर रहा है, हमें पूरी तफ्तीश करनी चाहिए। खलीफा हारून अल रशीद ने सुकून से कहा, बिल्कुल, मगर तफ्तीश यहीं दरबार में से शुरू होगी। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि खजाने के मामलात की निगरानी कौन करता है। इब्न राफे जो अभी तक मुतमईन नजर आ रहा था अब थोड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ये मामला जितना खिलेगा इतनी ही इसकी हकीकत सामने आएगी। किया इब्न राफे और फहमी इस साजिश को मजीद छुपा पाए गया, हसन अल दीन की सच्चाई दरबार में हर एक पर जाहिर हो जाएगी। खलीफा हारून अल रशीद की गहरी नजरें दरबार में मौजूद हर शख्स का जायजा ले रही थीं। खामोशी इतनी थी कि महल के बाहर बहते फवारे की हल्की आवाज तक सुनाई दे रही थी। इब्न राफे ने खुद को संभालते हुए कहा, अमीर अल मोमिनीन, हमें इस मामले की अच्छी तरह तहकीक करनी चाहिए ताकि मालूम हो सके कि ये सके शाही खजाने में कैसे शामिल हुए। खलीफा ने इस बात में सर हिलाया और कहा, हसन अल दीन, चूंकि तुमने ये मामला हमारे सामने पेश किया है तो हमें तुम्हारी दियानतदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन इसकी तस्दीक के लिए खजाने के तमाम सके दोबारा चेक की जाएंगे। शाही खजांची को फौरन तलब किया जाए। दरबार में मौजूद मुहाफिज फौरन बाहर निकले और चंद ही लम्हों में शाही खजांची दरबार में पेश कर दिया गया। इसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। खलीफा ने संजीदगी से कहा, हमें मालूम हुआ है कि शाही सके खोटे हो रहे हैं, तुम्हें इस बारे में कुछ इल्म है? खजांची ने झुकते हुए कहा, अमीर अल मोमिनीन, मुझे इल्म नहीं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, लेकिन अगर इजाजत हो तो मैं अभी जाकर सके चेक कर सकता हूं। खलीफा ने इशारा किया कि सके दरबार में ही मंगवाए जाएं। चंद ही लम्हों में शाही मुहाफिज खजाने से एक थैली लेकर आए। खलीफा ने हुक्म दिया कि हसन अल दीन उन सिक्कों को परखे। हसन अल दीन ने सके देखे और जल्दी पहचान लिया कि उनमें से कई खोटे हैं। इसने एक करके कई सके परखे और सबके सामने साबित कर दिया कि कुछ सोने के नहीं हैं। दरबार में हलचल मच गई। वुज़रा और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खलीफा ने सख्त लहजे में कहा, यह धोखाबाजी दरबार में कैसे हो रही है और कौन इस में मुलव्वस है? हसन अल दीन ने खजांची की तरफ देखा और कहा, मुझे इजाजत दें कि मैं खजांची से एक सवाल पूछूं। खलीफा ने सर हिलाया। हसन अल दीन ने कहा, ये बताओ कि ये सके कहां से आए थे? खजांची ने हिचकिचाते हुए कहा, ये सके हमेशा की तरह शाही हुक्म पर खजाने में शामिल किए गए और उनकी निगरानी वजीर इब्न राफे के जरिए की गई थी। ये सुनते ही दरबार में मौजूद कई लोगों ने चौंक कर इब्न राफे की तरफ देखा। इब्न राफे का चेहरा सख्त हो गया, मगर वो जल्दी बोला, अमीर अल मोमिनीन, ये सब झूठ है, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। खलीफा ने गहरी नजरों से इसे देखा और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हमें तुम्हारे तमाम मामलात की तफ्तीश करनी होगी। इब्न राफे ने खुद पर काबू रखने की कोशिश की, मगर इसकी पेशानी पर पसीना आ चुका था। वो जानता था कि अगर मामला मजीद खुला तो उसकी हकीकत सामने आ जाएगी। किया इब्न राफे अपनी चालाकी से इस मुश्किल से निकल पाएगा? हसन अल दीन की सच्चाई आखिरकार कामयाब होगी? इब्न राफे के चेहरे पर वाज़े बेचैनी थी, मगर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दरबार में हर नजरें इसी पर जिमी थीं। खलीफा हारून अल रशीद ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें यह जरूर जानना है कि शाही खजाने में ये खोटे सके कैसे आए। इब्न राफे ने जल्दी से कहा, अमीर अल मोमिनीन, मैं हमेशा दरबार के लिए ईमानदारी से काम करता रहा हूं, ये कोई गलत फहमी हो सकती है, हमें मजीद तहकीक करनी चाहिए ताकि मालूम हो सके कि ये साजिश किसने की है। खलीफा ने सर हिलाया और शाही मुहाफिजों को हुक्म
دیا کہ فہمی کو فوراً دربار میں پیش کیا جائے۔ فہمی جو ہمیشہ خاموشی سے اپنا کام کرتا تھا اور سازشیں پس پردہ رکھتا تھا، جیسے ہی اسے دربار میں بلایا گیا تو اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حسن الدین کے دلائل مضبوط ہوئے تو وہ خود بھی بے نقاب ہو جائے گا۔ چند ہی لمحوں میں محافظ فہمی کو دربار میں لے آئے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، امیر المومنین، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ خلیفہ نے اسے گھورا اور کہا، تمہیں ان سکوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے جو خزانے میں کھوٹے نکلے؟ فہمی نے گھبرا کر کہا، امیر المومنین، میں تو صرف ایک عام سونار ہوں، میں وہی کام کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ مگر حسن الدین نے آگے بڑھ کر کہا، امیر المومنین، اگر اجازت ہو تو میں فہمی سے چند سوالات کر سکتا ہوں؟ خلیفہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ حسن الدین نے فہمی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ کچھ دن پہلے جب میں دربار میں شامل نہیں ہوا تھا، تم نے اپنے ایک شاگرد کے ذریعے کھوٹے سکے بازار میں فروخت کرنے کی کوشش کی تھی؟ فہمی کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے جلدی سے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ حسن الدین نے پرسکون لہجے میں کہا، اگر تم بے قصور ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، مگر اگر میں ثابت کر دوں کہ یہی سکے تمہارے ذریعے بازار میں آئے تھے تو پھر کیا ہوگا؟ فہمی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے ابن رافع کی طرف مدد کے لیے دیکھا، مگر ابن رافع خود مشکل میں تھا۔ خلیفہ نے سخت لہجے میں کہا، محافظو، فہمی اور ابن رافع دونوں کو شاہی قید میں ڈال دو اور تفتیش مکمل ہونے تک انہیں کسی سے ملنے نہ دیا جائے۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ حیران تھے کہ حسن الدین نے ایک ہی رات میں سچ کو ظاہر کر دیا، اور کچھ لوگ خاموش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ بولے تو ان کا نام بھی اس سازش میں شامل ہو سکتا تھا۔ حسن الدین نے گہری سانس لی اور خلیفہ نے مسکرا کر کہا، تم نے اپنی ایمانداری ثابت کر دی اور آج تم نے نہ صرف دربار کو نقصان سے بچایا بلکہ یہ بھی دکھا دیا کہ دیانت داری کبھی ہار نہیں مانتی۔ حسن الدین نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، امیر المومنین، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ خلیفہ نے شاہی خزانچی کو حکم دیا کہ آئندہ سے تمام خزانے کی نگرانی حسن الدین کی موجودگی میں ہو تاکہ دوبارہ کوئی بے ایمانی نہ ہو۔ یوں حسن الدین کی سچائی نے اسے صرف عزت ہی نہیں بلکہ بغداد کے سب سے بڑے دربار میں ایک مضبوط مقام بھی دلا دیا اور ایمانداری کی ایک نئی مثال قائم ہو گئی۔